ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ محکمہ صحت سندھ کو حکومت سندھ کمزور کرنے لگی، میڈیا نے لاقانونیت کی کہانی کو تشت ازبام کر دیا۔ سول ہسپتال کراچی کے مستقل MS کی تعیناتی کا معاملہ انٹرویو کے بجائے ٹینڈر کے ذریعے طے کرنے کا نیا فارمولا سامنے آ گیا۔ تفصیلات خصوصی رپورٹ میں آگے چل کر ملاحظہ کریں۔ بے نظیر شہید بھٹو میڈیکل کالج کی پرنسپل پروفیسر انجم رحمان کی والدہ کی نماز جنازہ کی سلطان مسجد ڈیفنس میں ادائیگی۔ آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل سندھ کے صدر سلیمان میمن کی وفاقی وزیر صحت، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی و دیگر سے خصوصی ملاقاتیں۔ محکمہ صحت گریڈ 20 کے سینئر ڈاکٹر کی تقرری کا حکم نامہ جاری۔ کورنگی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے چلڈرن ہسپتال کا افتتاح کر دیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو بھی ہمراہ تھیں۔ بلوچستان میں منکی پاکس وائرس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت بلوچستان کا اہم اجلاس۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ چلڈرن ہسپتال کورنگی کے عوام کے لیے عوامی حکومت کا بے مثال تحفہ ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت بلا امتیاز عوام کو جدید مفت طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے خطیر رقم کے ساتھ صحت کے ترقیاتی منصوبوں کو فعال کر رہی ہے۔ وہ گزشتہ روز سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی میں چلڈرن ہسپتال کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ قبل ازیں وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیچو نے بھی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا، جبکہ اس موقع پر سیکرٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ، پروفیسر جمال رضا، ڈاکٹر ارشاد راجپر، راؤ قاسم بھی موجود تھے۔ چلڈرن ہسپتال میں 28 بستروں پر مشتمل انتہائی نگہداشت کا جدید وارڈ بھی موجود ہے۔ NICH میں منکی پاکس کے پہلے مشتبہ مریض بچے کو آئسولیشن وارڈ میں داخل کر کے تجزیاتی نمونے اسلام آباد روانہ کر دیے گئے۔ بچے کو ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے چکن پاکس کا مریض ظاہر کیا گیا ہے۔ طویل عرصے سے تقرری کے منتظر ڈاکٹر مبشر علی کولاچی کو حکومت سندھ نے بحیثیت PA&A کا ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل مقرر کر دیا ہے۔ حکم نامے کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ محکمہ صحت بلوچستان میں اسپیشل سیکرٹری صحت داؤد باروزئی کی صدارت میں اہم اجلاس منکی پاکس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہوا۔ کراچی میں عالمی حفاظتی ٹیکہ جات کے ہفتے کے دوران آگاہی واک کے اختتام پر ڈاکٹر محمد احمد قادری صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ضلعی صحت افسر شرکی ڈاکٹر سلیم قریشی بھی موجود ہیں۔ اب آپ خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ یہ ہے کہ محکمہ صحت سندھ کے حکام نے صوبے کے سب سے بڑے تدریسی اسپتال سول ہسپتال کراچی کے مستقل MS کی تعیناتی کے لیے انٹرویو کے بجائے یو ٹرن لے کر ٹینڈر کے ذریعے گریڈ 20 کی سینئر اسامی پر گریڈ 19 کے جونیئر ترین ڈاکٹر گریس کمار کو MS بنا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہسپتال میں ادویہ سپلائی کرنے والی ایک پرانی کمپنی نے ڈاکٹر حمید جمانی، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز، جو اس اسامی کے ایک امیدوار تھے، ان کے مقابلے میں زیادہ بولی دینے پر ڈاکٹر گریس کمار کی تعیناتی کو کنفرم کرا دیا ہے، جس کا تازہ ثبوت آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کی جانب سے اس حکومتی فیصلے کی تائید میں انہیں گلدستہ پیش کرنا ہے، جس کا منظر آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کی جانب سے چند ہفتے قبل ریٹائر ہونے والی سابقہ MS ڈاکٹر روبینہ بشیر کو دی جانے والی الوداعی پارٹی میں نئے MS کے طور پر سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کو مذکورہ تنظیم نے اپنی روایت کے مطابق نئے MS کی حیثیت سے پھولوں کا گلدستہ پیش کر چکی ہے، جبکہ معروف طبی صحافی اور کراچی پریس کلب کی ہیلتھ کمیٹی کے سیکریٹری، ایکسپریس نیوز گروپ کے سینئر ہیلتھ رپورٹر طفیل احمد نے چند روز قبل اپنی بریکنگ نیوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ محکمہ صحت میں گریڈ 20 کی 35 اسامیاں خالی ہیں، افسران تقرری کے منتظر ہیں، لیکن ان کے بجائے گریڈ 19 کے افسران تعینات کر کے
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के परखचे उड़ाए जा रहे हैं। ये सारा खेल चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत के दस्तखतों से जारी है और तिब्बी हलकों के मुताबिक ये इक़दामात माल बनाओ और कौमी इदारों को कमज़ोर बनाओ की पॉलिसी के तहत हो रहा है, जिसे फ़हीम चाचड़, जिनके बारे में दावा ये है कि उनका तबादला हो गया है, लेकिन वही ये सारे खेल को चला रहे हैं। अगर फ़हीम चाचड़ का हुकूमत सिंध ने तबादला कर दिया है तो हुकूमत सिंध ये भी बताए कि आज कल सूबाई वजीर सेहत के स्टाफ अफसर की हैसियत से कौन काम कर रहा है। इसके साथ ही खुसूसी रिपोर्ट का वक्त ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।